والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سورہ کہف کی تفسیر جاری ہے اور اس میں آج آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت کی. اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی سزاؤں کو بیان فرمایا، اور اب ان آیات مقدسہ میں اللہ تعالی ایمان والوں کا اجر اور ثواب بیان فرما رہا ہے. اور چیزیں جو ہیں وہ اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں. کو ہٹا دو، پیچھے آئے نہیں ویڈیو. چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں، یعنی روشنی اور اندھیرا، نور اور ظلمت، سچ اور جھوٹ. تو یہ ضابطہ ہے کہ الاشیاء تعرف باضدادها، کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے کفار کا عذاب ذکر فرمایا تو اس کی ضد یعنی مومنوں کے عمل کا اجر اور بدلہ بھی بیان فرمایا تاکہ شوق پیدا ہو. پچھلی آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تھا جو ہم نے جس پر کلام کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، تو جو چاہے ایمان لائے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے کفر کرے. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، ظالموں کے لیے، اور ظالم سے مراد یہاں کافر ہیں، کہ جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی. یعنی چاروں طرف سے، جیسے خیمہ ہوتا ہے، خیمے کی دیواریں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، تو اسی طرح سے اس آگ کی دیواریں چاروں طرف سے گھیر لیں گی. اور یہ بھی مضمون آتا ہے روایتوں میں کہ اس آگ کی دیوار کی چوڑائی بہت زیادہ ہوگی، 100 برس کی یا 500 برس کی راہ ہوگی. اس کا بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. یہ کفار کے لیے بیان فرمایا. اور جب وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی طلب کریں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، کہ جب وہ پانی طلب کریں گے پیاس کی شدت کی وجہ سے تو ان کی مراد پوری کی جائے گی، ان کی فریاد رسی ہوگی. لیکن کون سی چیز پلائی جائے گی؟ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، پگھلا ہوا تانبے کے ساتھ. یعنی وہ پانی کے جو دھاتوں کو پگھلا کر بنایا جاتا ہے، اور وہ اتنا گرم ہوگا کہ جب وہ چہرے کے قریب لے کر جائیں گے، یشوی الوجوہ، اس سے چہرے کا گوشت اور کھال جو ہے جھڑ جائے گی. یعنی اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا شدت ہوگی، وہ کس طرح کی گرمی ہوگی کہ اتنا شدید گرم، اور پھر وہ چہرے کی جلد جو ہے اور گوشت پورا جھڑ جائے گا. بئس الشراب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہی برا پینا ہے یہ، یعنی اس سے برا پینے کی چیز کوئی بھی نہیں ہے. وساءت مرتفقا، اور کیا ہی بری جگہ ہے وہ رہنے کی، یعنی جہنم کی بات ہو رہی ہے کہ کیا ہی وہ آگ برا ٹھکانہ ہے.
تو ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس کا، ثواب اس کا، کہ جس نے اچھا عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی اچھا عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ ایک ہوتا ہے نا آدمی، میں اتنی محنتیں کر رہا ہوں، اتنی کوششیں کر رہا ہوں، بھئی کہیں یہ سب سیو تو ہو رہا ہے نا، لکھا تو جا رہا ہے نا، پتا تو ہے نا میں نے کیا کیا ہے اور کتنی مشقت اٹھائی ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کی توفیق ہی سے ہے، لیکن انسان کو جہاں پر انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ پارٹی کیسی ہے، اور اطمینان کے بعد مال سپرد کرتا ہے زندگی بھر کی کمائی۔ تو ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، تو وہاں اس طرح کی سوچ اور فکر نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے جو عمل کیا ہے وہ عمل ہم اس کا بدلہ کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ بس ہونا کیا چاہیے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت، صرف اللہ کے لیے ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی دنیاوی مقصد کا حصول مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اس کا اجر اور بدلہ ضائع نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے یہ زندگی عطا فرمائی، بتاؤ کسی نے کسی عمل کے بدلے میں دی تھی؟ نہیں، ہم نے تو کچھ بھی، ہم تو تھے ہی نہیں، لیکن اس نے ہمیں زندگی عطا کی، تو بغیر عمل کے اتنی زبردست چیز دی۔ آپ کہتے ہو نا جان ہے تو جہان ہے، تو بھائی کس نے دی یہ جان؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس چیز کے بدلے میں دی؟ ہم تھے ہی نہیں کہ ہم کوئی عمل کرتے، تو وہ تو جواد ہے، وہ تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کو پچھلی بار بھی حدیث مبارکہ سنائی تھی، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی ضرورتیں، ان کی دعائیں پوری کر دے، تب بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، مگر اتنی کہ کوئی شخص سمندر میں سوئی ڈالے اور اپنی طرف نکال لے تو نہ کے برابر اس میں پانی کتنا لگ کر آئے گا، اس لیے کہ اس کے خزانے میں کمی کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ تو ہر شے کا مالک ہے اور ارادہ فرماتا ہے تو شے معرض وجود میں آ جاتی ہے، تو کمی کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں پھر اتنی نعمتیں عطا کی، جسمانی صحت عطا فرمائی، بہت کچھ، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت سے ہی ہم چل رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ نہ ہو تو یہاں اتنے آرام سے نہ بیٹھے ہو نا، جسم تندرست ہے، سلامت ہے، کچھ ہو نہیں رہا، کوئی تکلیف نہیں ہے، ورنہ ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے تھے کہ پچھلے ہفتے بالکل ٹھیک تھے، آج نہیں ہے ہمارے ساتھ، طبیعت خراب ہو گئی، فالج کا اٹیک ہو گیا، ہاسپٹل میں داخل ہو گئے، تو کیا ہوا؟ اللہ کے فیصلے کی وجہ سے۔ تو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم عمل کتنا کرتے ہیں؟ اگر کر بھی لیتے ہیں تو اتنا سا عمل، اور بارہا آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ دنیا کی سہولتیں حاصل کرنے کے لیے سارا دن لگ بھی جائے تب بھی کہتا گزارا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب انسان اپنے عمل سے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا، یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ یہ جو جنت کے انعامات ابھی میں ذکر کروں گا وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور عنایت سے بندوں کو عطا فرماتا ہے، تو اس کا کوئی موازنہ ہمارے عمل کے ساتھ ہے ہی نہیں، کوئی مناسبت نہیں ہے، مناسبت برابری کوئی مناسبت نہیں ہے کہ ہمارا عمل کتنے درجے پڑھائیں تو اس ثواب کے اور اجر کے برابر کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کا کرم ہے کہ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو انسان دیکھے نا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تو پھر آگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ عمل کرے اخلاص کے ساتھ اس کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے اللہ ان کا خلاف فرمائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اچھا عمل کرنے والے کا بدلہ ضائع نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کے لکھوانے کا بھی محتاج نہیں ہے کہ فرشتہ لکھے گا تو اللہ تعالیٰ کو آخرت میں دے گا تو اس کے مطابق حساب ہوگا، وہ تو ہمیں کتاب تھمانے کے لیے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہمیں کتاب تھما دی جائے گی، اور اللہ اس میں بھی محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً اسی وقت کتاب لکھوا دے اور تھما بھی دے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہر ممکن پر قادر ہے وہ۔
اس کی وسعت علمی آپ اور میں عمل کر کے بھول جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، اچھا میں نے کیا تھا یار مجھے تو یاد نہیں، ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ کبھی یہ کام کیا تھا، یہ بات کہی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ تو بھولنے سے مبرہ اور منزہ ہے. اس کی وسعت علمی کا اندازہ یوں لگا لینا کہ کتنی مخلوق پیدا کی اللہ تعالیٰ نے. اتنی مخلوق پیدا کرنے کے لیے کتنی مہارت چاہیے، کتنا علم چاہیے. اور ابھی جتنی چیزیں پیدا فرما سکتا ہے اتنی پیدا نہیں کی ہیں. بس جس کا ارادہ فرمایا، جس ممکن کا اس کو پیدا کر دیا. ہم کہتے ہیں یہ ممکن واقع بھی ہو گیا، لیکن بہت سارے ایسے ممکنات ہیں ان کو ابھی تک پیدا نہیں کیا. نہیں چاہے گا تو نہیں پیدا کرے گا. تو ان کا نہ کوئی حد ہے نہ حساب ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت جن چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے تو کتنا علم چاہیے. ایک آدمی ایک فن میں ماہر ہو سکتا ہے، وہ بھی اس میں غلطیاں کرتا ہے. ایک ماہر کارپینٹر بن جائے گا تو ماہر بلڈنگ بنانے والا نہیں ہوگا. ایک ڈاکٹر ماہر بن جائے گا تو ماہر انجینئر نہیں ہوگا. اتنے سے شعبے کو، اور اس میں بھی یہاں پر انجینئر سے غلطی ہو گئی. سنتے ہیں نا آپ، یہ بڑا ماہر آدمی ہے، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ. انسان ہے نا، انسان ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اتنی ساری چیزیں پیدا فرمائی اور صرف امر کن سے. اور کتنی ہیں آپ گن سکتے ہو؟ اور ہر چیز میں کتنی خوبیاں ڈالی ہیں، کتنی کمزوریاں، کتنی خامیاں، کتنے عیب، ہے کوئی حساب؟ تو ایک ایک موجود میں کثیر موجودات ہوتے ہیں صفت کی صورت میں. ہم ہیں، ہمارا قد ہے، ہماری رنگت ہے، ہماری ذہانت ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری سوچ اور فکر ہے. ایک ایک ذات میں کتنی اور صفات. تو موجودات کا کوئی حساب ہے؟ اللہ کے نزدیک وہ محدود ہیں، لیکن ہم تو شمار نہیں کر سکتے ہیں، ان کو گن ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی وسعت علمی کا آپ اندازہ لگائیں. اور ہم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیکھا. آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھیں، پہلے بھی آپ کو کہا تھا سائز آف یونیورس نکال کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا. اتنی مخلوق ہے جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. سمندر میں چلے جائیں بے تحاشا مخلوق ہے. حشرات الارض میں چلے جائیں تو مختلف قسم کی انواع اور اقسام کے حشرات الارض ہیں. چھوٹے چھوٹے کیڑے پتہ نہیں کتنی طرح کے پیدا فرمائے. ایسے بھی نکل آتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یار آج تک دیکھا نہیں کبھی، یہ آج پہلی بار ہی دیکھا. تو ایسے تو کتنی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں. انسانوں میں بھی جوڑے بنائے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کا کتنا علم ہے. اس کی وسعت علمی کا کوئی احاطہ تو اسے میرے اور آپ کے عمل کا معلوم نہ ہو سکتا ہے. وہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہماری ہر ایک حرکت پر آگاہ اور واقف ہے، سب کچھ جانتا ہے. تو لہٰذا معلوم بھی ہے اور ہر اعتبار سے معلوم ہے کہ کتنا کیا اور کس نیت سے کیا، یہ سب معلوم ہے. کوانٹیٹی کیا ہے اور کوالٹی کیسی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور پھر وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اجر اور بدلہ عطا فرمائے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تو اس لیے فرمایا کہ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ ہم ضائع نہیں کریں گے اس کے اجر کو جو اچھا عمل کرے گا. تو اچھا عمل کرنے والے کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ارشاد فرمائی، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح. آپ جہاں بھی دیکھیں گے تو ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، لازم و ملزوم کی طرح گویا کہ چلتے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیا انہوں نے نیک، پھر آگے نتائج اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ زندگی کا لازمی جز ہے، کیونکہ جس کا ایمان قوی ہوگا وہ قوی ایمان ضرور اس کو عمل پر ابھارے گا. وہ ضرور اس سے عمل کروائے گا کہ جو اللہ کی تصدیق کرتا ہو، سچے دل سے اللہ کو سچا جانتا ہو، اس کی صفات کمال کا اقرار کرتا ہو، اس کی معرفت اس کو حاصل ہو، اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہو، کتابوں کی تصدیق کرتا ہو، اسے اس کا یقین اور ایمان ہی عمل پر ابھارتا ہے، اور یقین اور ایمان ہی اس کو خرابیوں اور برائیوں سے محفوظ کرتا ہے. تو ایمان کا نتیجہ ہی جو ہے، ایمان کامل کا نتیجہ لازمی طور پر عمل صالح کی صورت میں ظاہر ہوگا. لازمی طور پر اس میں ربط اور تعلق منطقی ہے.
لہٰذا جو شخص عمل میں بالکل خالی ہے اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ پیچھے ایمان کی بہت زیادہ کمزوری ہے، وہ ایمان اتنا طاقتور نہیں ہے کہ اس کو ابھار سکے اور وہ عمل کی مشقتوں کو برداشت کر سکے۔ تو جو عمل میں کمزور ہے وہ فکر کرے کہ ایمان میں کمزوری کہاں ہے۔ اور یہاں پر ایمان اور عمل جو ہے اس کو واو عطف کے ساتھ ذکر کیا، یعنی واو عطف کے ساتھ جب ذکر کرتے ہیں آمنو و عملو، ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی تصدیق قلبی جس کو حاصل ہو، یعنی دل سے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو حق اور سچ مان لے تو مومن ہو گیا۔ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، ہاں عمل جو ہے ایمان کو کمال پر پہنچانے کے لیے ہے۔ ایمان کامل کس کا ہے؟ کہ جو عمل بھی کرتا ہو، اور اگر عمل میں نقص ہوگا تو ایمان کامل نہیں ہے، لیکن ایمان ہے ضرور۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایمان لایا، اس نے شہادت کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال کر گیا، مومن ہے یا نہیں ہے؟ مومن ہے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے تو بالاتفاق جو ہے گناہ کبیرہ کرنے والا بھی کافر نہیں ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل اگر ایمان کا جز ہوتا تو ایمان کا ایک جز جیسے ہی ختم ہوتا تو ایمان ہی ختم ہو جاتا، لیکن وہ کافر نہیں ہوتا۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ایمان جو ہے صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اور عمل جو ہے وہ ایمان میں داخل نہیں ہے بلکہ ایمان کے کمال کا باعث اور سبب اور ذریعہ ہے۔ اس لیے بارہا آپ نے دیکھا ہوگا آمنو وعملو آمنو وعملو، لیکن یہ جوڑے جوڑے دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے فقط ایمان پر اکتفا کر لیا، اور ایمان بھی ہمارا جو ہے شعوری ایمان نہیں ہے، سیکھا ہوا نہیں ہے، دلیل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بس وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو اللہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ مسلمان کے گھر میں ابا نے بتایا تھا اللہ کی وحدانیت پر کیا دلیل ہے، اس کائنات یہ عالم خود بخود ہے، ہم تو شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں اور اسی طرح چلتا رہے گا، کوئی قیامت نہیں آئے گی، اس کا آپ کیا جواب دو گے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک سے زائد خدا نہیں ہو سکتے، اس کا آپ کیا جواب دو گے؟ خدا ہے ہی نہیں، یہ عالم خود بخود معرض وجود میں آ گیا ہے، کیا جواب دو گے؟ اللہ کے وجود کو ثابت کر کے بتاؤ۔ اب قرآن اگر پڑھیں گے تو قرآن سے تو نہیں مانے گا نا، وہ ایک آدمی قرآن کو اللہ کو ہی نہیں مانتا تو قرآن کو مانے گا کہ آپ کہو گے بھائی قل هو اللہ احد، دیکھو دلیل ہے نا؟ تو وہ تو کہے گا کہ میں اللہ ہی کو ہی نہیں مانتا ہوں، تو اللہ کے کلام تو اس کی صفت ہے، تو جب میں ذات ہی کو نہیں مانتا ہوں تو صفت سے مجھے کہاں دلیل دے رہے ہو؟ تو ایک کافر کو اگر دلیل دیں گے تو کہاں سے دیں گے اللہ کے وجود پر؟ دلائل عقلیہ کے ذات۔ تو شعوری ایمان نہیں ہے، سیکھ کر حاصل نہیں کیا۔ ہم درس فقہ وغیرہ کا بھی اتوار کو اہتمام کرتے ہیں تو یہاں 3-4 صفحیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن بعد میں درس میں صرف 50 آدمی 40 آدمی بیٹھا ہوتا ہے، حاضر ہوتے ہیں 300-350 افراد، لیکن کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، کسی کو کوئی واسطہ نہیں ہے کہ دین سیکھے۔ سارے چیمپئن پیدا ہوئے ہیں، ابھی 4 مسئلے پوچھ لیں، کسی چیز کی تعریف پوچھ لیں تو بغلے جھانکنے لگ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ کل مجھے حیرت ہوئی، اور میں کیا کہوں، میں عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا ہوں، مجھے ایک آدمی ملا، مجھے کہتا ہے اچھا خاصا بال بچے دار ادھیڑ عمر کا آدمی، کہتا ہے حضرت وہ نماز میں اگر یہ ہوا خارج ہو جائے تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کو میں کیا جواب دوں؟ یہی کہا پیار محبت سے کہ بھئی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ظاہر ہے نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن اس کو اتنا پتہ نہیں ہے۔ باقی سارے کام اس کو آتے، دنیا جہاں کی چالاکیاں ہیں، باقی کسی چیز پہ آپ بحث کر کے دیکھ لو، آپ ہار جاؤ گے، وہ جیت جائے گا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ المیہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی گئی شریعت، اس کے قوانین، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس سے کوئی اس کو سروکار نہیں ہے۔ اور ابھی 12 تاریخ آئے گی تو یہ جھنڈا لے کے باہر نکل جائے گا میلاد منانے کے لیے۔ بھائی میلاد تو مناؤ، لیکن میلاد والے کے نقش قدم پر، میلاد والے جو لے کر آئے اس کی کتنی قدر کی ہے ہم نے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دین ایسے آگے نہیں بڑھے گا، دین پر عمل کرنے سے، اپنی نسلوں تک دین منتقل کرنے سے، اور معاشرے کو دیندار بنانے کی فکر اپنے اندر لے کر اپنے آپ کو تھکانے سے دین آگے بڑھے گا۔
لمبی ٹانگیں کر کے لیٹ جائے کوئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں کیا جی، بھاڑ میں جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے، ہر ایک مسلمان پر، وہ سیکھے گا بھی، عمل بھی کرے گا، اپنے بچوں تک کم سے کم منتقل کرے گا۔ تو یہ حالت ہے، اس لیے ہم نے صرف ایمان کو کافی سمجھ لیا اور عمل کو چھوڑ دیا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل کو ساتھ ساتھ ذکر فرمایا، اب اللہ تعالیٰ جنت کے انعامات کو ذکر فرما رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہیں باغات، عدن بسنے کے۔ اب باغ ایک باغ نہیں، باغات۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ تمہارے وہم و گمان پر تمہارا خیال تک وہاں نہیں پہنچ سکتا، صرف سمجھانے کے لیے تمہیں بتا دیا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماء والارض، کہ تم جلدی کرو، بھاگو، تیزی دکھاؤ، اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی دکھاؤ۔ ہماری جلدی کس چیز کے لیے ہے وہ ہم خود اپنا محاسبہ کر لیں۔ وجنۃ، اور جنت کی طرف جلدی دکھاؤ۔ کون سی جنت؟ جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، چوڑائی لمبائی نہیں، اور آسمان اور زمین کا سرا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنا ہے، تو جس کی چوڑائی کا ہی پتہ نہیں ہے اس کی لمبائی کا کہاں سے پتہ چل سکتا ہے؟ اور یہ مثال ہمیں کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ تم نے سب سے بڑا کیا دیکھا ہے؟ تم نے اپنی زندگی میں آسمان اور زمین سے بڑا کچھ بھی نہیں دیکھا، اس لیے تمہیں یہ مثال دے رہے، ورنہ آسمان اور زمین کو جنت سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے ہے کہ تمہاری اتنی سی سمجھ میں کیسے آئے گا، ورنہ جنت کی نعمتیں نہیں سمجھ میں۔ لباس کا کہیں گے، اب لباس سے وہ سمجھ جائے گا، لباس پہننے کا ہوگا، لیکن وہ اس لباس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، صرف لفظ استعمال کیا، لباس یہاں بھی لباس وہاں بھی، تاکہ جس کو سمجھانا ہے وہ لباس سے سمجھ جائے۔ زیورات، زیورات یہاں بھی زیورات اور وہاں بھی زیورات، زیور کا مفہوم اس کے ذہن میں جو ہے نا، اس سے تھوڑا سا اس کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہاں مرد کو بھی زیور پہنایا جائے گا، لیکن وہ کیسا زیور ہوگا کوئی نسبت نہیں ہے، اس کا تصور ہی حاصل نہیں ہو سکتا، صرف زیور کے لفظ سے تھوڑا سا اس کو ہلکی سی ایک جھلک جو ہے وہ پتہ چل جائے گی، لفظی معنی پتہ چل جائے گا۔ پھل ہوں گے، پھل سے سمجھ جائے گا پھل کس طرح کا ہوتا ہے، ورنہ یہ جو پھل ہے اس کو جنت کے پھلوں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، چونکہ ہم نے جو جو چیزیں دیکھی ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا جا رہا ہے، ورنہ سرکار نے فرمایا کہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا نہیں ہے اور کسی دل پر اس کا خطرہ بھی نہیں گزرا، اس کا تصور اور خیال بھی نہیں گزرا۔ خیالات کی دنیا وسیع ہوتی ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، آدمی آنکھ بند کرے اور کچھ بھی فرض کر لے تو وہ فرض کر سکتا ہے، وہ کہیں تک بھی جا سکتا ہے، اس کی پرواز بہت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود تم قریب بھی نہیں پہنچ سکتے ان تصورات کے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے چیزیں تیار کی۔ حضور سے پوچھا، حضور باغ ہیں یا باغات ہیں؟ حضور نے فرمایا باغات ہیں، ایک نہیں ہے، جنات، جنتن کی جمع ہے جنات، اور اس میں فرمایا سب سے بلند تر جو ہے وسط میں، لیکن بلند تر اعلیٰ ترین جو ہے جنت الفردوس ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ تم جب بھی سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ دیکھو امت سے فرمایا اللہ نے، حضور نے، اور حضور امت کے احوال سے واقف ہیں، حضور کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر حضور فرما رہے ہیں کہ مانگو مل جائے گا، لیکن ہم جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اس میں کتنی بار ہم نے جنت الفردوس مانگی، یا جنت بھی مانگ لی یا مغفرت بھی مانگ لی؟ غور کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہماری دعاؤں میں شامل ہونی چاہیے۔ ایک تو ایمان کا شکریہ ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مومن بنایا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو بالکل صاف کر دے اور مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ بھئی آپ کا کیا جا رہا ہے؟ وہ عطا فرمانے والا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جنت الفردوس کا سوال کرو۔ باغات ہیں، ایک باغ نہیں ہے، اور وسعت اتنی ہے کہ ادنا جنتی کو اتنی جگہ دے دے گا جتنی دنیا کی زمین ہے،
تو پھر اعلیٰ مرتبے کے لوگوں کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا، اور وہاں پر کوئی غم نہیں ہے، وہاں پر ایک دوسرے سے حسد کرنا نہیں ہے، سکون ہی سکون، خوشی ہی خوشی، راحت ہی راحت ہے کہ اعلیٰ مرتبے والے کو دیکھ کر دل میں کوئی تنگی پیدا نہیں ہوگی، خود اتنے مزے میں ہوگا کہ اس کے مزے ہی ختم ہو کے نہیں دیں گے، راحت اور سکون میں ہوگا۔ اور پڑوسی کون ہوں گے؟ پڑوسی سارے جنتی پڑوسی، سب پاکیزہ لوگ، اللہ ستھرا کر کے وہاں سب کو بھیجے گا۔ اور جو پہلے ہی ستھرے ہیں، آپ کسی علاقے میں گھر لینے کی بات کرو گرین بیلٹ میں، تو وہاں اگر کوئی قیمت بتائے کہ بھئی اتنے کا، اتنے کروڑ کا ہے، بندہ اتنے کروڑ کا یہاں گھر، ایسا کیا ہے؟ بھئی یہاں فلاں فلاں وزیر کا پڑوس ملے گا تمہیں، فلاں محکمے کا اعلیٰ افسر ملے گا، فوج کا اعلیٰ افسر ملے گا، یہ ساری ڈگنیٹریز یہاں پر رہتی ہیں، تو اس کی کوئی نہ کوئی قیمت تو ہوگی نا۔ لیکن اب بتاؤ کہ جس کا پڑوسی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، انبیاء کرام کا پڑوس میسر آئے، اعلیٰ ترین لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ صحابہ، علماء، اولیاء، ان کا ساتھ اور پڑوس میسر آئے، یہ تو عجیب محفلیں ہوں گی۔ تو باغات اور نعمتیں تو اپنے مقام پر ہیں، لیکن ان نفوس قدسیہ کا ساتھ اور ان کے نورانی چہرے دیکھ کر ہی انسان جو ہے اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ کا دیدار، وہ تو ہر نعمت سے بڑھ کر نعمت ہے اللہ کا دیدار تو۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمانے کے بعد ان کو جب دیدار کرائے گا تو بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو صبح و شام دیدار کرائے گا، بعض کو ایک ہی بار کرائے گا، لیکن بعض ایسے ہوں گے جن کو صبح و شام دیدار کرائے گا۔ اب اس دیدار کی جو لذت ہوگی، ظاہر ہے اس کے مقابلے میں تو کسی نعمت کو آپ مقابل تو نہیں لا سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، ان کی قدر و منزلت ہے، اس میں راحت ہے، اس میں سکون ہے، اس میں آرام ہے، اس میں لذت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جو لذت ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں گے کیسے؟ یہ جب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دیکھیں گے تو اس وقت بتا سکیں گے کہ کس طرح سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا باغات ہیں، ایک باغ نہیں۔ عدن فرمایا، عدن کا مطلب بسنے کی جگہ، یعنی اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمیشگی میسر آئے گی، کوئی تمہیں وہاں سے نکال نہیں سکے گا۔ تو اتنی زبردست جگہ اور پھر وہاں سے کوئی نکال نہیں سکے گا، ہمیشگی۔ یہاں تو کچھ پیسے آ جاتے ہیں تو آدمی ڈرتا ہے، یار اللہ تعالیٰ دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیا ہوا نہ لے۔ کسی نے کہا کہ امیر آدمی کو مارنا ہے نا، اس کو مارو مت، اس کے پیسے چھین لو، مر جائے گا، یعنی اس میں اس کی جان ہوتی ہے۔ تو یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ملیں گی۔ جنات عدن، عدن بسنے کی جگہ، ہمیشگی، ہمیشگی ہے۔ تو یہ بھی ٹینشن ختم کہ واپس تو نہیں لے لیں گے۔ اور جب بسنے کی جگہ ہمیشہ کے لیے دی جا رہی ہے تو یہ خود بسنے والا ہمیشہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ وہ چیز رہ جائے اور آپ ہی نہ رہو، ایک خاص وقت کے لیے مزے اٹھاؤ پھر آپ کو فنا کر دیا جائے، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ تو یہاں پر بھی پھر ہم چیزیں چھوڑ کے چلے ہی جاتے ہیں، تو پھر مماثلت ہو گئی۔ تو بقا حاصل ہے، ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتیں۔ انسان تصور کرے، کوئی محنت نہیں کرنی ہے، بس مل گیا ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے تجری من تحتہم الانہار، جاری ہیں اس کے نیچے سے نہریں۔ مختلف اس کی تعویلات مفسرین نے بیان فرمائی کہ کس طرح ہوں گی، لیکن یہ بھی کہ آپ جب اپ کنٹری میں جاتے ہیں اور کتنا حسین منظر ہوتا ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہوں اپنے ہوٹل کے باہر اور نہر جاری ہوتی ہے تو کتنا دل کو بھاتا ہے۔ اس منظر کو اس منظر سے کوئی نسبت نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہ تو نہریں ایسی ہوں گی کہ زمین کی سطح پر جاری ہوں گی اور ان کو کوئی منڈیر اس پانی کو روکنے والی نہیں ہوگی، بس وہ ایسے ہی بہہ رہا ہوگا، لیکن اللہ اس کو روکے ہوئے ہوگا، بڑے حسن و خوبی کے ساتھ وہ بہہ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، پانی کو حکم فرمائے یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا تو نہیں جائے گا۔ اور نہر فرمایا، نہر نہیں فرمایا، انہار فرمایا، تجری من تحتہم الانہار، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، میٹھا پانی، شفاف پانی۔
اور شراب کی نہر ہے. یہ وہ شراب نہیں، پاکیزہ شراب ہے، وہ نہیں ہے جو عقل ہی کو معوف کر دے اور عقل پر غالب آ جائے اور انسان کو بالکل پاگل بنا دے. یہ وہ شراب نہیں ہے نشہ لانے والی، یہ پاکیزہ شراب ہے. تو اس طرح کی نہریں جاری ہوں گی، جتنا جس سے چاہے فائدہ اٹھا لے. تو گھر بھی کتنا زبردست ہمیشہ رہنے کے لیے، اور پھر نہریں بھی جاری ہیں. آپ کو واٹر ٹینکر وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہاں بھی واٹر ٹینکر کا مسئلہ خود ساختہ ہے، پیدا کیا ہوا ہے، ورنہ پانی اللہ کی رحمت سے بہت ہے. لیکن پلاننگ نہیں ہے کہ اس پانی کو جو برستا بھی ہے اس کو سیو کر لیا جائے. سب اپنے دھندے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ان قریب جو ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور کچھ بہتری ہوگی. مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا یحلون فیہا من اساور من ذہب. اب جنتی پر آ گئے کہ ان کو سنوارا جائے گا. خود سنورے گا نہیں، مجہول صیغہ ہے، مجہول. جیسے آپ بیوٹی پارلر میں جاتے ہو نا تو آپ کچھ نہیں کرتے، وہی کرتا ہے. تو یہاں پر بھی یحلون مجہول صیغہ ہے، سنوارا جائے گا زیورات سے. من فضۃ من ذہب، سونے کے زیورات. ایک آیت میں آیا چاندی کے زیورات، ایک آیت میں آیا لؤلؤ، موتیوں کے زیورات. تو یہ تین طرح کے زیورات سے اس کو آراستہ کیا جائے گا. وہ کس طرح آراستہ کیا جائے گا، آدمی ان کو پہن کر کیسا لگے گا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے حسین وہ زیورات ہوں گے، کہاں تک ہوں گے. تو حضور نے حدیث میں اس کا بیان فرمایا کہ وضو سے اعضاء انسان کے چمکتے ہوں گے، اور ان چمکتے ہوئے اعضاء کو جو ہے وہ ان زیورات سے آراستہ کیا جائے گا. تو جس سے ہو سکے اس چمک کو زیادہ کرے. اس کا مطلب یہاں تک سونے کا زیور، چاندی کا زیور، لؤلؤ، موتیوں کا زیور، اور وہ ایسا ہوگا کہ حیرت کر دینے والا ہوگا. یہ سلیم بھائی پہن کے بیٹھے ہوں گے، کیسے لگ رہے ہوں گے وہاں پر. تو یہ زیورات. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ لباس کا ذکر فرما رہا ہے. یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، کہ وہ پہنے ہوئے ہوں گے لباس خضرا، ہرا. اب یہ ایسا ہرا لباس ہوگا جو آنکھوں کو انتہائی بھائے گا. اور اس کا ہرا ہونا جو ہے وہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. بس ہرا ہمیں بتا دیا، ہم ایک ہرا کلر جانتے ہیں یہاں، لیکن اس ہرے کو اس ہرے سے کوئی نسبت نہیں ہوگی. وہ اس قدر زبردست اور حیرت انگیز ہوگا، جیسا کہ حضور کی حدیث آپ کو سنا دی کہ تصور ہی نہیں کر سکتے جنت کی نعمت کا. اور وہ کس چیز کے مٹیریل کیا ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ اس مٹیریل کو ذکر فرما رہا ہے. من سندس و استبرق. سندس اور استبرق دونوں ریشم کی قسموں میں سے ہیں. سندس نرم ریشم کو کہتے ہیں، باریک اور نرم ریشم کو، اور استبرق جو ہے وہ موٹے ریشم کو کہتے ہیں. تو دونوں ریشم ہوں گے. یہ جنتیوں کا لباس ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم میری امت کے مردوں پر حرام ہے. جس نے یہاں اس کو پہنا تو جنت میں وہ اس سے حصہ نہیں پائے گا. یہ وعید حضور نے بیان فرمائی ہے. تو یہ جنت، کیونکہ اس میں تکبر کا شائبہ ہے، تو مرد پہنے گا تو اس میں امکان ہے کہ تکبر میں مبتلا ہو. تو تکبر میں تو ویسے ہی ازار بھی ٹخنوں سے نیچے جو ہے نا لٹکانا لباس جو ہے تکبر کی نیت سے عام لباس جس کا پہننا جائز ہے وہ بھی منع ہے. تو اس لیے جس کپڑے میں اس طرح کا کوئی شائبہ تھا تو منع کر دیا گیا. اس میں حکمت یہ ہے. تو لہٰذا یہ ریشم کا لباس اس کو پہنایا جائے گا. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا. اچھا، یہ لباس کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا. ہم کبھی نیا لباس لیتے ہیں، بڑی چاہت کے ساتھ پہنتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، دعوتوں میں پہنتے ہیں، کم کم پہنتے ہیں، لیکن آہستہ 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 وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو پہن کے سو رہے ہوتے ہیں. اب یہ سونے میں نکال دیا نا، سلیپنگ بنا لیا اس کو، پرانا ہو جاتا ہے. کبھی اس کے ناز نخرے تھے اور اب اسی میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، زمین پہ بھی بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، سب کچھ پرانا ہوگا. لیکن جنتی لباس کبھی پرانا ہی نہیں ہوگا. جب بھی پہنیں گے نیا لک دے گا. تو یہ بھی اللہ کی نعمت دیکھو. اور انسان کو چاہیے کیا ہوتا ہے، اللہ سب گنوا رہا ہے. گھر ہے ہمیشہ کا ہے، نہریں جاری ہیں، زیورات ہیں، لباس
اور اعلیٰ ترین ریشم کا لباس. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا اسٹائل، متکئین علی الارائک، تخت پر بیٹھے ہوں گے بادشاہ کی طرح، ٹیک لگائے، متکئین ٹیک لگائے، کوئی کام نہیں ہے. اب خود بخود سانس کی طرح، جس طرح ہماری سانس جاری ہے اس طرح ذکر اللہ ان سے جاری ہوگا. جنت میں اللہ تعالیٰ سانس کی طرح ان سے ذکر اللہ جاری فرما دے گا، تو وہ ہر وقت اللہ ہی کی تسبیح پڑھ رہے ہوں گے. لیکن یہاں کی جو مشقتیں برداشت کر کے اللہ کو راضی کر کے چلا گیا، اب اس کے لیے کوئی مشقت، کوئی غم نہیں ہے، بلکہ راحت ہی راحت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ کر و فر اور اس کی شان و شوکت کو بیان فرما رہا ہے. اس کی شان و، اب آپ فرض کر لو کہ جیسی بھی شان و شوکت، جس طرح کی بھی دنیا میں آپ نے کسی بادشاہ کی اعلیٰ ترین دیکھی اور آپ فرض کر سکتے ہو، وہ فرض کر لو. اعلیٰ سے اعلیٰ، بڑی سے بڑی امیروں کی دعوتوں کو فرض کر لیں، جس میں کروڑوں روپے کے ارینجمنٹس ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسٹیجز ہوتے ہیں، زبردست قسم کا طعام ہوتا ہے، وہ فرض کر لو. وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا جنت کی نعمتوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علی الارائک، اریکہ کی جمع ہے، یہ تخت پر بیٹھے ہوں گے، متکئین تکیہ ٹیک لگائے ہوئے. یعنی ان کا اسٹائل بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ بالکل شان و شوکت کے ساتھ بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوں گے. اور ایسی مخلوق ان کے ارد گرد گھوم رہی ہوگی خدمت کے لیے کہ بس وہ آواز دیں، یا بلکہ خواہش ہی پیدا ہو، خواہش جیسے کسی چیز کی پیدا ہوگی تو وہ چیز حاضر کر دی جائے گی. کسی چیز کو کھانے کا جی چاہے گا، وہ چیز حاضر کر دی جائے گی. اس کو کھائیں گے، کھانے کے بعد جب ایک ایک لقمے میں 70 یا 100 ذائقے ہوں گے، حیرت انگیز، ایک ہی وقت میں ایک چیز میں 70 یا 100 ذائقے علیحدہ علیحدہ کیسے محسوس ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھنے والا ہے. تو بے شمار نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے، ایسی عجیب نعمتوں کا ذکر فرمایا. کن کے لیے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اب یہ خالق کائنات، یہ فعل تعجب اللہ تعالیٰ نے حسنا، اس کا مؤنث ذکر فرمایا حسنت. تو اللہ تعالیٰ متاثر نہیں ہوتا، وہ تعجب کا صیغہ استعمال فرما رہا ہے، آپ کے میرے لیے فرما رہا ہے کہ کیا ہی، یہ صیغہ تعجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نعم الثواب حسنت مرتفقہ، کتنا بہترین بدلہ ہے اور کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے رہنے کا. مرتفقہ جائے پناہ، رہنے کی جگہ. وحسنت مرتفقہ، یہ صیغہ تعجب جو ہے یہ ہمارے لیے کہ کیا ہی، تم حیران رہ جاؤ گے. ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. لیکن آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ہر مسلمان ان کو مانتا بھی ہے. تو جب تک آپ جنت کی نعمتوں کی تفصیل نہیں پڑھو گے تو شوق بھی پیدا نہیں ہوگا کہ ان کو حاصل کیا جائے. دوسرا یہ کہ یہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری جو زندگی کی کوششیں ہیں، اس میں ہماری کوششیں اچھا گھر ہو جائے، گاڑی ہو جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، نوکر چاکر ہوں، آرام ہو، بس آواز دو میرا کام ہو جائے، یہ اس طرح کی سہولتیں، مجھے کچھ نہ ہو، میرے اپنوں کو کچھ نہ ہو. خلاصہ یہ ہے ساری زندگی کا. یہ جمع کرنے کے لیے وہ ساری کوششیں کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑے سے عمل کے بدلے میں یہ ہمیشہ کی نعمتیں عطا فرما رہا ہے. بتاؤ ہمارے عمل اور اللہ کے انعام میں کوئی مناسبت ہے؟ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم کہ یہ فجر کی 2 رکعتیں جو ہے سنت کے بارے میں فرمایا، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، فجر کی 2 سنتیں اس سے بہتر ہیں. تو کوئی کروڑوں روپے رکھتا ہو، اگر کسی شخص نے، غریب آدمی نے یا کسی بھی مسلمان نے سنت فجر آج پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تو فرماتا ہے یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. تو اس قدر اللہ تعالیٰ کا انعام. فرمایا کہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے، ایک کوڑا جو ہے وہ کتنی سی جگہ میں رہ جائے گا؟ چھوٹی سی جگہ میں، بالکل کم جگہ گھیرے گا کوڑا. حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں یہ کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. اب اتنی سی جگہ میں ایسا کیا ہو جائے گا؟ ہے حیرت انگیز یا نہیں؟ اللہ سچا، اس کا رسول سچا، عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچا خطاب جو فرمایا. آپ کیا حیرت انگیزی، دنیا کے مناظر ایک سے ایک ہے.
ایک سے ایک ہنسی منظر یہاں دنیا میں موجود ہے، لیکن وہ سب ایک طرف ہے، اور وہ کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے، حضور فرماتے ہیں یہ رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے حیرت انگیز یا نہیں؟ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اتنی زبردست چیزیں جو تھوڑے سے عمل کے بدلے میں ہمیں حاصل ہونے والی ہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے عمل سے جنت کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں، جو بھی کر لیں، ہر لمحہ اگر انسان اللہ کا ذکر کرے، اس کے باوجود ان نعمتوں کے مقابل اس کا عمل نہیں ہو سکتا، محض اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ اتنا سا عمل کرنے کے لیے بھی انسان تیار نظر نہیں آتا، اور یہ جو دنیا میں انہی چیزوں کے حصول کے لیے صبح سے شام تک کولو کے بیل کی طرح کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس جنت میں جو ہمیشہ کی ہے، نہریں جاری ہیں، وہ زیورات پہنائے جائیں گے اس کو، وہ لباس سندس اور استبرق اعلیٰ ترین ریشم کا لباس ہوگا، وہ تخت پر بیٹھے ہوں گے بادشاہوں کی طرح ٹیک لگائے، کس کی خواہش نہیں ہے کہ اسے یہ مل جائے؟ لیکن دنیا میں چونکہ تھوڑی محنت کرتا ہے تو ہاتھ میں ایک چیز آ جاتی ہے جس کو چھو سکتا ہے، جس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو بس جو چیز ٹینجیبل ہے اس کے لیے کوشش دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ذرا سوچنا چاہیے کہ اللہ خالق کائنات وہ وعدہ فرما رہا ہے، اس کے وعدے پر جان نثار نہ کر دی جائے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری جو کوشش زندگی بھر کی ہے، اس میں کتنی کوشش جنت کے حصول کے لیے ہے، کتنی کوشش ان باغات کے حصول کے لیے ہے، کتنی کوشش ان جنت کی نعمتوں کے حصول کے لیے ہے۔ یا تو انسان جو ہے بالکل غافل ہے اور غافل ہے، یا مانتا نہیں ہے، ورنہ اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز نہ ہو، اور مانتا بھی ہو اور غافل بھی نہ ہو، تو وہ ضرور عمل کرتا ہوا دکھائی دے گا کہ پتہ نہیں کب یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے، کب یہ اس دنیا سے جانا پڑ جائے، اور پھر یہ عمل ہی مجھے اللہ کے فضل اور عنایت سے فائدہ پہنچائے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کوششیں ان انعامات کے لیے کس درجے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر ہمارے سامنے رکھے کہ دنیا کے گھر کے لیے، فیکٹری کے لیے، کاروبار کے لیے منع نہیں ہے، لیکن پیرالل بنیاد پر کہ دین کو کس قدر اہمیت دی، وہ تو پوچھا جائے گا نا، کہ بالمقابل تم نے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو اس طرح کا مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی ایسا عمل ہو جائے، یعنی ہوا خارج ہو جائے، تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے ایک شخص، اور ادھیر عمر کا آدمی ہے، دین سے اتنی دوری اور اتنی ناواقفی کہ بنیادی ضروری مسائل ہی معلوم نہیں ہے، اور جنت الفردوس میں اس کو گھر چاہیے، اللہ چاہے تو اپنی عطا سے دے بھی دے، لیکن بہت زیادہ خطرات ہیں۔ اس لیے ہمیں ذرا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس قدر یہ چیزیں بیان فرمائیں، کس کا نتیجہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ کر کے نظر نہیں آتا، کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب کیوں کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا؟ کیا یقین نہیں ہے؟ کیا یہ معاذ اللہ جھوٹ ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حق ہے، سچ ہے، سب کچھ سچ ہے، تو پھر اس کا ایمان اس کو اس چیزوں کے اصول کی کوشش پر ابھارتا کیوں نہیں ہے؟ وہ فکر کرے اپنے ایمان کی، اپنے یقین کی، کہ اس کا یقین کس درجے میں ہے کہ اس کو عمل پر ابھارتا ہی نہیں ہے۔ وہ کوئی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ جس طرح دنیاوی نعمتوں کے لیے صبح اور شام تک تکلیف اٹھا سکتا ہے، لیکن جنت کے حاصل کرنے کے لیے فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ جنت کے حاصل کرنے کے لیے، اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے اصول کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ روزہ رکھنے کے بعد اپنی پرانی روش کو چھوڑ نہیں سکتا کہ روزہ تو اس لیے فرض کیا تھا کہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، لیکن یہ سیزنل مسلمان ہے، ایک سیزن آیا، مسجد میں آ گیا، روزہ رکھ لیا، نمازیں پڑھ لی، پھر پہلی عید سے غائب ہے، عید کی فجر بھی نہیں پڑتا، اور عید میں آ جاتا ہے کہ لوگوں کو کپڑے دکھائے گا اور لوگوں سے ملاقات کرے گا، ذرا اچھا رہے گا۔ یہ بھی نیتیں ہوتی ہیں، اور نیتیں اچھی بھی ہو سکتی ہے، کسی پر ہم بدگمانی نہیں کرتے، لیکن وہ فجر میں کیوں آ گیا؟ فجر میں نہیں آیا، عید کی نماز میں کیوں آ گیا؟ فجر کی نماز فرض ہے، عید کی نماز واجب تھی، اور اسی اللہ نے فرض کی ہے جس نے عید کی نماز واجب کی ہے، اسی اللہ نے فجر کی نماز فرض کی تھی، تو اس کو رمضان کا تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ یہ سیزن والا مسلمان ہے، سیزن آتا ہے تو یہ مومن بن جاتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اور اس کے بعد مسجدیں گویا کہ نوحہ کناں ہیں، رو رہی ہیں مسجدیں، کوئی نمازی ہی نہیں ہے۔ ایک صف بھر جائے صبح کے وقت میں، کوئی حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ذرا سوچنے کی بات ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے یہ یقینی نتائج ذکر فرمائے، لیکن اس سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مرنے کے بعد ملیں گی۔ ارے مرنے کے بعد تو ملیں گی،
لیکن یہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کے سلسلے میں جو دل میں چین اور اطمینان پیدا ہوگا وہ کسی بازار سے نہیں ملتا. آپ کے پاس کروڑوں کی دولت ہو، اقتدار ہو، قلبی سکون اور ذہنی سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا چین تو اللہ کے ذکر میں ہے. تو یہ دنیا میں بھی ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اور جب یہاں سے جائیں گے کوئی مددگار نہیں ہوگا. روح نکلتے وقت بھی سکون اور راحت ہے، اللہ کی رحمت کا ساتھ ہے. قبر میں اترتے وقت اللہ کی رحمت کا ساتھ ہے. قبر میں طویل عرصہ جب تک رہیں گے اللہ کی رحمت کا ساتھ ہے. حضور نے فرمایا صبح اور شام نیک لوگوں کو ان کا جنت کا مقام صبح اور شام دکھایا جائے گا، اس کی راحت کو وہ محسوس کریں گے. اور جو جہنمی ہوگا اس کو صبح اور شام جہنم دکھائی جائے گی، اور ویسے بھی وہ قبر میں عذاب میں مبتلا ہوگا، تو وہاں بھی اللہ کی رحمت کا ساتھ. میدان محشر میں اللہ کی رحمت کا ساتھ. پل صراط ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، وہاں اللہ کی رحمت کا ساتھ. تو بتاؤ اتنے سارے مراحل سے بغیر کسی چیز کے گزر جائیں گے، کوئی عمل نہیں درکار ہوگا. اس لیے سوچنا چاہیے اور اپنے آپ کو تھکانے کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جو لازمی چیزیں ذمے میں لازم کی ہیں وہ کر جائیں. آپ نے 5 نمازیں پڑھ لی، آپ مسجد سے نکل گئے، اب کوئی تھکن نہیں ہے. جس نے آج کی فجر پڑھ لی اس وقت تھوڑی سی تکلیف ہوئی اسے اٹھنے میں، بتاؤ اس کا احساس اب ہے؟ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن عمل اللہ کے ذمہ کرم پر لکھ دیا گیا. جس نے پڑھ لی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بڑا انعام عطا فرمائے گا. کیونکہ عبادت کی مشقت تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا عمل ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے. گناہ کی لذت تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا وبال ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے. اس لیے توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.